واہ کیا فگر ہے آپ کا۔ وہ اس وقت میٹرو اسٹیشن پر کھڑی اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوش گپوں میں مصروف تھی جب الفاظ اچانک اس کی سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ کیا بےہودگی ہے، شرم نہیں آتی، بھوکے ہوس پرست جاہل انسان۔ اس نے غصے سے لڑکے کو ایک ہی سانس میں کافی سنا ڈالی، مگر لڑکے نے محض کہکے پر اکتفا کیا اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ محترمہ آپ سے ایک درخواست ہے۔ اسی لمحے ایک اور مردانہ آواز اسے اپنے عقب سے آتی محسوس ہوئی۔ جی کہیے، اس نے غصے سے ناک چڑھائے ہوئے رخ موڑ کر پیچھے موجود معمولی شکل و صورت کے لڑکے کو سر تا پیر دیکھا۔ کیا آپ مجھے 5 منٹ دے سکتی ہیں؟ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ لڑکے نے اس سے نظر ملانے سے خود کو باز رکھا۔ جی کہیے، لڑکی نے اسے اجازت دیتے ہوئے یہی سمجھا کہ شاید یہ بھی انہی مردوں میں سے ایک ہے جو اس کے حسن کے اسیر بن گیا ہے اور اب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کا عینی شاہد ہوں۔ بلا شبہ آپ پر کسے جانے والا جملہ کسی طور معقول نہیں تھا، مگر پھر میری سماعتوں سے آپ کے الفاظ ٹکرائے جو کہ آپ کا رد عمل تھا۔ آپ نے اس لڑکے کو بھوکا اور ہوس پرست کہا۔ ٹھیک کہا، صحیح کہا، آپ نے بہت بہترین کہا۔ ہم مرد برے، ہوس پرست، گھٹیا، بھوکے جسم کے پجاری، گندی نظروں اور گندی سوچ کے حامل، بے شرم، نیچ، لفنگے اور وہ سب جو لعنت کسی برائی کی وضاحت کے لیے موجود ہے، ہم سب ہی سے منسلک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری بھوک کی اشتہا کون بڑھاتا ہے۔ تو چلیے ذرا خود کو دیکھیے بی بی، یہ آپ کے چہرے پر ادھر ادھر مچلتی گستاخ زلفیں، یہ اٹھتی گرتی فتنہ پرور آنکھیں، ان میں لگی کاجل کی دھاری اور ان پر ہوا میک اپ، ہونٹوں پر لگی یہ تیز شنگھاڑتی لپسٹک، گردن میں رسی کی طرح لٹکتا دوپٹہ، آگے اور پیچھے کی طرف سے نیچے کی طرف ڈھلکتا گلا، آدھی آستینوں سے جھانکتے آپ کے بازو، باریک قمیض میں سے واضح طور پر آپ کے جسم کا نظر آنے والا ہر ایک عضو، پنڈلیوں سے نیچے برہنہ حصے پر لٹکتی مٹکتی یہ پائل، اس کی چھنکار، ہیل کی ٹک ٹک، یہ سب سجی سجائی پلیٹ، یہی تو ہماری بھوک بڑھاتی ہے۔ ہم ہوتے ہیں بھوکے، مگر اس بھوک کو ہوا بھی آپ جیسی عورتیں دیتی ہیں۔ میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ جب بھی میں اپنی ہم جماعت لڑکیوں سے ان کے لباس سے متعلق کچھ کہتا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ شرم آنکھوں میں ہوتی ہے، لباس کیسا بھی ہو، اور ویسے بھی یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ تب میں حیران ہوتا ہوں کہ واہ کیا بات ہے، مسئلہ ذاتی ہے اور گناہ گار ہمیں بنا رہی ہیں۔ حیرت ہوتی ہے مجھے ایسی حالت دیکھ کر، میرے مالک کے احکامات کی دھجیاں اڑانا نہ عورت کے لیے جائز ہے نہ مرد کے لیے۔ پھر یہ کون سا فیشن ہے جو ہمیں پھر سے پتھر کے زمانے میں دھکیل رہا ہے جہاں لوگ لباس سے محروم تھے؟ میں یہاں آپ کے ساتھ اس اوباش لڑکے کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، ہاں مگر آپ کی کہی گئی بات کی وجوہات بتا رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سجنا چھوڑ دیں، نہیں بالکل نہیں۔ عورت بغیر سنگار کے ایسی ہی ہے جیسے بنجر زمین، مگر خدا را اپنے حسن کے نظارے اسے دکھائیے گا جو 4 لوگوں کی موجودگی میں قبول ہے کہہ کر آپ کو اپنی نصف بہتر چنے۔ مفت میں دعوت نظارہ دیتی رہیں گی تو ایسے ہی حیوانوں سے پالا پڑتا رہے گا اور وہ اوپر والا وہ بھی تو ناراض ہو جائے گا۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ غیور نے پاس آ کر رکنے والی بس کو دیکھ کر بات مکمل کی اور بس میں سوار ہو گیا۔ عورت کے پاؤں ندامت کے احساس سے بھاری ہو رہے تھے، گردن یوں جھک چکی تھی، مبالغہ دور سے کھڑا انسان اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگا بیٹھے کہ اس کی گردن ہی نہیں ہے۔ آپ نے بس کے اندر جانا ہے، وہاں موجود لڑکی کی آواز نے اسے متوجہ کیا تھا۔ اس نے آہستہ سے جھک کر پائل اتاری، اوپر اٹھ کر ٹیشو پیپر سے لپسٹک صاف کی، دوپٹے کو سر اور کندھے پر پھیلا کر رکھا اور بس میں داخل ہو گئی۔ اگر میری کسی بات یا عمل سے کسی بھائی بہن کو تکلیف پہنچی ہو یا کچھ ناگوار گزرا ہو تو نہایت ہی ادب و احترام سے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن سوچئے گا ضرور کہ جو بھی کہا کیا غلط کہا۔